اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ شعبان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ کر لیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، یہ کر لیں۔ 1 سیکنڈ کیا ہے، 1 سیکنڈ سے پہلے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ اگر 3 کام آپ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کسی اور دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو خاص دن ہے، خاص عمل یہ ہے شعبان کا چاند دیکھتے ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ہر مسئلے مسائل آسان فرما دیں گے، آپ کے رزق میں برکت ہی برکت ہوگی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ پاک سے باتیں کیا کریں۔ مال و دولت میں اضافے کا نایاب وظیفہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ سے باتیں کیا کرو، یہ کمال ہے۔ یقین بتاؤں کہ آپ کو دنیا میں بڑے آدمی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے، اول تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اگر مل بھی جائے تو کسی سیکریٹری کے تھرو ٹائم ملتا ہے، وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ صاحب بیزی ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ اتنا مشکل ہے دنیا میں بڑے لوگوں سے بات کرنا، مگر میں بتاتا ہوں جس سے کائنات جس نے بنائی ہے اس سے بات کرنا کتنا آسان ہے۔ اور ہمارے اور رب کے بیچ میں کوئی سیکریٹری نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریکٹ بات کرنا شروع کرو، جتنی دیر کرنی ہے کرو بات، اور وہ خود فرماتا ہے کہ مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم پکارتے ہی نہیں، ہمیں جلدی ہی اتنی ہے، ہمیں اس کے گھر میں چین ہی نہیں آ رہا۔ ارے 2 رکعت نفل پڑھ لی، کبھی تسبیح پڑھ لی، سب چلے گئے کونے میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ سوچو نا، اپنی ماں سے جب آپ تڑپ کر بات کرتے ہو تو ماں سینے لگا لیتی ہے۔ جب اللہ سے عرض کرو گے کہ مولا میں پریشان ہوں، اے مولا پھنس گیا ہوں، اے اللہ بہت گناہ ہو گئے ہیں، نہیں چھٹ رہے گناہ، مالک کسی طریقے سے بچا لے، اے اللہ حرام روزی سے بچا لے، بولو نا جو دل میں ہے اللہ سے کہہ دو، کون روک رہا ہے تمہیں؟ اور جس زبان میں بات کرنی ہے کرو۔ ارے وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، وہ تمہاری کیفیات کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے گھر میں آئے ہو تو مانگو نا اس سے۔ ارے تمہارا مہمان تمہارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائے اور رونا شروع کر دے کہ پریشان ہوں، تو کیا اسے دھکے دے کر نکال دو گے؟ تم بولو گے گھر کے اندر آ گیا ہے، مہمان ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ارے کریم کے گھر میں آ گئے ہو تم اور ادھر آنسو بہانا شروع کر دیا، تو کیا خالی لوٹ آئے گا وہ تمہیں؟ اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم جس کے گھر میں آ کر دل سے مانگو وہ کیا کیا عطا فرمائے گا۔ آنا جانا رکھو، تھام لو مسجد کو۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ پاک بہت غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں تنگ دستی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، تو آپ مجھے کچھ ارشاد فرما دیں، یعنی کچھ پڑھنے کے لیے دیجئے یا کچھ وظیفہ پوچھا۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گھر جاؤ تو پہلے سلام کرو، اور پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھو، اور پھر ایک بار مجھ پر درود بھیجو۔ یہ وظیفہ بظاہر اتنا بڑا نہیں ہے، یہ پڑھائی کچھ اتنی طویل نہیں ہے، چند ہی سیکنڈوں منٹوں کے اندر وظیفہ پورا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نمبر 1، گھر میں گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو گیا۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص ہو گئی۔
نمبر 3 صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ، یا جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ پڑھنے سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اور وہ صحابی چلے گئے اور اس کو اپنا معمول بنایا، اور ایسا معمول بنایا کہ چند ہی دن گزرے وہ شخص پہلے جو فکر و فاقے اور غربت کی شکایت کر رہے تھے، اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت سے اتنا نوازا ہے کہ اب میں دوسروں میں تقسیم کرتا ہوں۔ اس وظیفے کے اندر، اس عمل میں، ایک تو گھر میں داخل ہونے کے آداب و احترام، سلام لے لینا، یہ بھی تعلیم، قرآن پاک کی تلاوت وہ بھی اسی انداز میں، ایک ایک حرف پر اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں، اور پھر سورہ اخلاص۔ ایک صحابی تھے، وہ نماز میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے تھے، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کہہ دیا کہ یہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سورہ اخلاص سے پیار ہے، مجھے محبت ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص کی محبت اس آدمی کو جنت میں لے کر جائے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس چھوٹے سے وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ بھی جب گھر میں داخل ہوں سلام کریں، اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک بھیجیں۔ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں جا اترے۔ اور آخر میں کمنٹس میں میرے جن بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا یا جنہوں نے نہیں بھی کہا، تو میرے اللہ پاک سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے گئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے خزانے سے رزق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری تمام مشکلیں پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں دشمن کے وار سے محفوظ رکھنا۔ آمین ثم آمین۔